برزخ کی زندگی کسے کہتے ہیں؟ لین اور سجین کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو نیک روح جب دنیا سے جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو گنہگار روح جب دنیا سے جاتی ہے تو ان کے ساتھ کیا ماجرا ہوتا ہے، یہ سب ہم موت کا منظر ایپیسوڈ 1 میں سن چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں۔ دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں النبا سیریز اور میرا نام ہے ڈاکٹر محمد وسیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر 2 فرشتے آتے ہیں، ان کے رنگ جو ہے وہ سیاہ ہوتے ہیں، آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، جنہیں ہم منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ جب وہ نیک روح والا جب معاملہ ہوتا ہے، جب جانے والے جو شخص ہے وہ نیک روح ہوتی ہے، ان سے جب آگے وہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے، تو وہ بتاتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہ پیغام لے کے آئے تھے۔ جب آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اب تو بے غم ہو کے سو جا، جس طریقے سے دلہن جو ہے وہ کمرے میں سو جاتی ہے اور اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا سوائے اس کے شوہر کے، دنیا کے غموں سے، ہر طرح کے غم سے تم نجات حاصل کر لو، بالکل ریلیکس ہو جاؤ، یہ منکر نکیر فرماتے ہیں جو وہ روح جو نیک ہوتی ہے جو دنیا سے جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب بدکار روح کو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ماجرا الٹا ہو جاتا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نیک روح جو ہے جب وہ قبر میں ہوتی ہے اور فرشتے جب آ کے اسے اٹھاتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں شاید دنیا میں ہی ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ تم رک جاؤ، مجھے نماز پڑھنے دو۔ گویا جو نیک روح جب دنیا سے جاتی ہے تو نماز کا جو اس کا شوق ذوق جو ہوتا ہے وہ قبر میں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور اس کو ایسا ہی لگتا ہے میں دنیا میں ہوں اور میرا نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، میں نے نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ پھر جو فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب تم یہاں پہ آ چکے، اب قبر میں آ چکے۔ اب اندازہ لگائیں، نماز سے جن لوگوں کو محبت ہے، نماز قبر میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتی، ان کے ذہنوں میں اس وقت بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ ہمارا نماز کا جو وقت ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، وہ ہمارا جو وقت ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اور ہم بد نصیب لوگ جو زندہ ہیں اس وقت، ہم نمازوں کی کتنی فکر کرتے ہیں یا ہم خود جانتے ہیں۔ ہم کتنی فکر کرتے ہیں کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ دنیا سے ہر شخص نے ایک دن جانا ہی جانا ہے۔ دوستوں، جب نیک روح جو ہے جب دنیا سے جاتی ہے، قبر میں سے یہ بھی سوال جب ہو جاتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اس کے بعد اسے دوزخ کی کھڑکی دکھائی جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے دیکھو، تم نے دنیا میں نیک کام کیے، تمہیں کس چیز سے اللہ نے نجات دلا دی، یہ جہنم ہے، اس سے تمہیں پناہ مل گئی، تم اس سے نجات حاصل کر چکے ہو۔ اور اس کے بعد اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے تمہارا انعام، جو تم نے دنیا میں نیکی کی، صبر کیا، دین سیکھا، لوگوں سے محبت کی، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھا، یہ ہے جنت جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو وہ راحت اور مسرت اور خوش ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 70 گز تک جو ہے وہ قبر نیک لوگوں کی کھل جاتی ہے، بالکل بچھونا بن جاتا ہے، اس کے لیے آرام دہ جگہ بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی بدکار شخص دنیا سے جاتا ہے، اس سے جب سوال ہوتا ہے تمہارا دین کیا کہتا ہے، وہ یہ نہیں معلوم، یہ کون ہے جو تمہارے لیے پیغام دنیا میں لے کے آئے، کہنا مجھے معلوم ہے لیکن افسوس عمل نہ کر سکا۔ وہ پہچان نہیں پاتا۔ کیسے پہچانے گا؟ جس شخص نے پوری زندگی جو ہے وہ نیکی کے کام نہ کیے ہوں، جس نے حقوق اللہ کا خیال نہ رکھا ہو، حقوق العباد کا خیال نہ رکھا ہو، والدین کے کیا حقوق ہوتے ہیں اس کا خیال نہ رکھا ہو، جس نے نمازیں نہ پڑھی ہوں، نمازوں میں جس کی سستی ہو، زکوٰۃ نہ دی ہو، جس نے شرک کیا ہو، سود کیا ہو، وہ قبر میں کیسے جواب دے گا؟ اللہ اکبر۔ پھر اس کے سامنے کیا کیا جاتا ہے؟ جنت دکھائی جاتی ہے کہ یہ دیکھو یہ نہریں ہیں، کتنی خوبصورت، حسین اور جمیل جگہ ہے جنت۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم نے جس طریقے سے اپنی زندگی گزاری، تم نے کس چیز سے تمہیں ہاتھ دھونا پڑا تاکہ اس کو پچھتاوا لگے، اس کو جنت دکھائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جنت جو ہے اس کا جو کھڑکی ہے وہ بند کر دی جاتی ہے، اس کے لیے ہمیشہ جہنم کا جو دروازہ ہے، کھڑکی جو ہے وہ کھول دی جاتی ہے قبر کے اندر۔ دیکھو تم نے اس چیز کو حاصل کیا ہے جسے تم وقتی راحت اور سکون سمجھتے تھے دنیا کے اندر، اصل میں تم نے یہ چیز خریدی ہے، اس راحت کے ہوس، ان گناہوں کی ہوس۔ جہنم جو ہے اس کی جو دروازہ ہے اس کی قبر کی طرف کھول دیا جاتا ہے، اور قبر کہتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے دباتی ہے، اس کی پسلیاں جیسے کہ بالکل ہی جگڑ توڑ دی جاتی ہیں۔ یہ اس کی تکلیف کا معاملہ ہے۔ دوستوں، ہمیں ہر وقت قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان کے ساتھ ہو، خاتمہ بالایمان ہمیں نصیب ہو، ہم سنت نبوی سے محبت کر سکیں،
جس طریقے سے آئیڈیل زندگی گزاری جا سکتی ہے ہمیں اس طریقے سے تیاری کرنی چاہیے، اس طریقے سے کوشش کم از کم اپنی کرتے رہنا چاہیے۔ دوستوں کہا جاتا ہے کہ جو قبر ہے وہ بیسیکلی پہلا راستہ ہے، پہلا دروازہ ہے۔ جو شخص اس پہلے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو گویا وہ آخر کے جتنے بھی امتحانات ہیں، قبر کے بعد آنے والی جتنی بھی منزلیں ہیں، وہ شخص اس امتحانات میں کامیاب ہو گیا۔ اگر قبر کے اندر ہم کامیاب نہ ہو سکے، اللہ ہمیں پناہ دے، اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اگر ہماری پکڑ پہلے ہی امتحان میں ہو گئی تو آگے کے جتنے امتحان ہیں وہ اس سے زیادہ سخت ہیں، اس سے زیادہ مشکل ہیں۔ یہ پہلا امتحان ہے قبر کا، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ یہ سیڑھی سے پار ہو گئے تو ساری سیڑھیاں اللہ نے چاہے انشاءاللہ ہم پار کرتے جائیں گے۔ ہمیں تیاری کرنی چاہیے اس حوالے سے۔ دوستوں کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ جب عذاب ہو رہا تھا اس پہ، تو ایک دم سے اس پہ جو ہے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے، اس کا درجہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا معاملہ ہوا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں تمہارے بچے نے تمہارے پیچھے سے کیا کیا ہے، استغفار کی ہے، تمہارے لیے دعا کی ہے، یہ درجہ تمہارا اس وجہ سے بڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو اولاد ہے وہ صدقے جاریہ ہوتی ہے۔ دوستوں کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہم جن کو مضبوطی سے کریں اور پابند ہو جائیں، ہماری جب دنیا سے بھی ہم جا چکے ہوں گے تو اس کا سلسلہ کبھی بھی رکتا نہیں۔ سب سے پہلا جس نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، جس نے قرآن خود بھی سیکھا، لوگوں کو بھی سکھایا، جس نے نیکی کی دعوت دی، جس نے کوئی نہر جاری کر دیا، کہیں اس نے پانی کا کنواں کھود دیا، لوگوں کے لیے آسانیاں کر دی۔ جب وہ صدقہ جو وہ دنیا میں لوگوں کے لیے مدد کرتا رہا، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتا رہا، جب وہ نیک اولاد جو آپ اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں، صرف ہم نے جو ہے مال نہیں چھوڑنا اولاد کے لیے۔ اگر آپ کی اولاد کی اچھی پرورش نہیں ہوگی تو وہ مال جیسا خرچ کریں گے آپ پہ اس کا عذاب آئے گا۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اولادوں کو ان کے سینوں میں دین ڈال کے جائیں، کما تو وہ خود لیں گے، ہم انہیں سکھا کے جائیں کہ کس طریقے سے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، کس طریقے سے سیرت محمدی پہ عمل کیا جاتا ہے، کس طریقے سے سنت کو اپنایا جاتا ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ یہ دنیا کے مقام و مرتبے اچھی چیز ہے، یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں سکون نہ ہو، آپ کے چہروں میں سنتیں نہ سجی ہوئی ہوں، اگر آپ کے اعمال جو ہے وہ مسلمانوں جیسے نہ ہو، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو وہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کی رسی کو بھی تھام کے رکھا ہو، ہم نے حقوق اللہ کا بھی خیال رکھا، حقوق العباد کا خیال رکھا ہو، سود سے بچے ہوں، لوگ ہمیں دیکھ کے دعا دیں نہ کہ بدعا نکالیں۔ یہ ہے کامیابی۔ آخرت کی فکر ہمارے سینوں میں ہر وقت ہو، یہ ہے کامیابی۔ ہم خوف خدا میں ہمارے آنسو جو ہیں ہر وقت جاری رہتے ہوں، یہ ہے اصل کامیابی۔ کیونکہ ایک دن تو ہم نے اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے۔ دوستوں ہمیں ہر وقت اس حوالے سے تیاری کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ جو ہے ہماری اس حوالے سے جو قبر کے امتحانات ہیں، جو قبر کے سوالات ہیں، ہمیں ان امتحانات میں کامیاب فرما۔ دوستوں آج ہم نے یہ سیکھ لیا کہ برزخی زندگی کیا ہوتی ہے، نیک روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے، صدقے جاریہ کیا ہوتا ہے، انیشیل قبر میں کیا سوالات ہوتے ہیں، کس طریقے سے عذاب ہوتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے عذاب کس کس اعمال کے اوپر جو وہ دیے جاتے ہیں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ اللہ